اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم عزیزان محترم، نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک اہم ٹاپک لے کے، زن اور شوہر کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا پیارا رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا، اتنا حسین رشتہ ہے، اور یہ شادی بھی کتنی ضروری ہے۔ انسان آپ دیکھیں، پوری دنیا خلق ہوئی ہے اسی رشتے کے ذریعے، تو پروردگار عالم نے اس رشتے کی اتنی اہمیت رکھی ہے، اور اس کا ایک دوسرے کی ازدواجی زندگی میں اگر ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، بہت اچھا اخلاق رکھتے ہیں آپس میں زن و شوہر، تو بہت بڑا اس کا اجر و ثواب بھی ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جو بھی سمجھدار ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے پھر خانوادے پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھنے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، کتنے اہم اچھے اچھے گھرانے آپ دیکھیں، کیونکہ نسل در نسل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جب ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے، دونوں لوگ اپنے اپنے فرائض کو انجام دیں گے، اور فرائض کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے ضبط اور صبر کا مادہ بہت ہونا چاہیے، جو قرآن نے بار بار کہا ہے۔ قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیات ایسی ہیں جہاں پر صبر کا تذکرہ ہوا ہے، تو سارے ریلیشن اپنی جگہ، لیکن زن اور شوہر کے درمیان ضبط اور صبر کی بات بہت اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ میں شاید پہلے بھی ویڈیو میں کسی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ شہزادی کا یہ بھی کرم ہے کہ مجلسیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں اور جو بھی اس طرح کے کیسز ہیں، وہ ہم لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کی جو ہو سکتی ہے بیوی کے کرم سے وہ ہم لوگ مدد کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اتنا پیارا ہے، اتنی اچھی تعلیمات لے کے آیا ہے، اتنے سارے یہاں پر رول ماڈل ہیں، اس کے بعد بھی کم سے کم مسلمانوں میں تو یہ پریشانیاں نہیں ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت اور بیوی اور شوہر میں نا اتفاقیاں ہوں۔ جب ظاہر سی بات ہے، جب نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، وہ دھیرے 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 کب ناسور بن جاتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر کہانی کا ایک پہلا دن ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے والدین نے اس کو کسی اور اس میں سمجھایا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح لفظ ہے کہ ہر کہانی کا ایک پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ پہلا دن نہ آنے دیں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں لڑائی تک بات پہنچے تو دیکھیے، ایک دوسرے گھر سے لڑکیاں آتی ہیں، شوہر دوسرے گھر کے ہوتے ہیں، زوجہ دوسرے گھر کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ریگارڈ، محبت رکھتے ہوئے جب آگے بڑھا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ خدا نہ کرے میری مرضی کے خلاف کوئی دوسرا کر رہا ہے، دوسرا سوچے میری مرضی کے خلاف کوئی میرا دوسرا لائف پارٹنر کر رہا ہے، تو وہاں پر تھوڑا ضبط و صبر سے کام لیں کہ آیا آج یہ حالات معاملات کی وجہ سے ایسے کیا ہے، یا بائی نیچر ہی ایسا ہے، یہ شخص اگر واقعی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بدلنے والی ہے، جو چیز اچھی نہیں ہے، جس کو دور کیا جا سکتا ہے، تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سب سے پہلے ان سب مسئلے مسائل کو ہٹانا چاہیے۔ بالکل کہتے ہیں نا کہ میرے خیال سے تو وہاں پر ڈسٹنگ روز کرنا چاہیے، ایسی ڈسٹنگ ہونا چاہیے کہ ذرا سی بھی گرد و غبار بیٹھنے نہیں پائے۔ ایک دوسرے کو جس طرح سے خلوص اور محبت ہوتا ہے،
وہ بالکل محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے جو ڈیسیزن ہوتے ہیں، جو بات ہوتی ہے، ان پر ترجیح دیں، پہلے اپنی بات سے زیادہ بڑھ کے سامنے والے دونوں جب یہ کریں گے تو دیکھیے یہ اسلام جو ہے میزان کا معاملہ ہے، یہاں گن گن کے لیا جاتا ہے، اور بھائی 5 نمازیں پڑھنا ہے، 30 روزے رکھنا ہے، اتنا خمس دینا ہے، اتنی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں میزان کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال کو تول ناپ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اعمال میں وزن پیدا کرے، اعمال میں وزن پیدا کرے۔ تو شوہر کا اتنا رتبہ پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ وہ گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اتنا رتبہ رکھا ہے کہ ملتا ہے کہ اگر سجدہ اتارتے دنیا میں کسی پر، انسان پر، تو وہ شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو کتنی عظمت والی یہ شخصیت ہوئی، ہاں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی بات سے ہی منوانا چاہتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے کہ ہر انسان اپنے کو ترجیح دیتا ہے، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اگر شوہر زوجہ کی بات مانے اور زوجہ شوہر کی بات مانے، دونوں میل محبت سے چلے، تو نہ صرف ان کی ازدواجی زندگی خوشحال کامیاب ہوتی ہے، بلکہ اطراف کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، دونوں خاندان بہت اچھے سے چلتے ہیں، اور پھر وہی اثر پذیری بچوں میں آتی ہے، تو وہ دیکھ کے سارے بچے بھی اس طرح سے بنتے ہیں، تو گھر کا ایک خوشنما ماحول بنتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، اور بڑے اچھے اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اور بہت خرچہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی ٹیوشن ہو جائے، وہ بھی ماسٹر ہو جائے، یہاں بھی پڑھ لیں وہاں بھی پڑھ لیں، ایک ایک میڈل دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ گولڈ میڈل لے کے آیا، سلور میڈل آیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر آپس میں دونوں میں ٹکراؤ ہے، زن و شوہر میں، ماں باپ میں، تو جو بچے کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، جو چیزیں اس کو تربیت کے ذریعے ملنا چاہیے، یہ بکش نالج سے کام نہیں چلے گا۔ گھر کی تربیت جو ہے وہ زندگی کو جینے میں آسان بناتی ہے، آسان سے آسان تر بناتی ہے، اور ہمیں دین اور اسلام پر چلانے کے لیے مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے کہ ہاں میرے والدین بھی ایسے کرتے تھے، یہ ادب ہے، میرے گھر کا یہ تمیز ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، بڑوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے محبت کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈانٹ مار کے نہیں سکھایا جا سکتا۔ ہم لوگ تو آپس میں نوک جھوک کرتے رہیں، ہر وقت جھگڑا کرتے رہیں، ہر وقت ٹکراؤ کرتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، اور بچوں سے یہ امید رکھیں کہ بچے یہ نہ کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوگی اور بچوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ تو شوہر کے لیے، حالانکہ یہ ایک بات سچ ہے کہ عورتوں کو کھانا بنانے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے، نان نفقے کی بات ہے، لیکن جب یہ عورتیں کرتی ہیں تو اس کا کتنا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوتا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بی بی کے حوالے سے کہیں ہم نے یہ بات مجلس میں پڑھی تھی کہ بی بی کہتی ہیں کہ جو بھی عورت شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہے اور ان کی عزت احترام اس طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے بتایا ہے، تو وہ روز محشر میرے ساتھ ہوگی۔ اب آپ بتائیے کائنات میں ان سے بڑا ساتھ اور ان سے بڑی کامیابی اور ان سے بڑی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو جس کے لیے یہاں پر نہ اتفاقیاں ہوں، بحث مباحثے ہوں، اور دونوں میں دوریاں ہوں، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آئے۔ تو یہ ایک بہت برا عمل ہے، اور اس کو سے دور رہنے کے لیے محبت اور شفقت سے ہی آپس میں
साथ रहना है। और अगर दोनों तरफ से शौहर को भी ज़ौजा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी देखिए आप कि अक्सर तारीख़ में मिलता है कि मौलाए कायनात शहज़ादी का हाथ बटाते थे, और कहीं कहीं पर इत्तिफाक हुआ है ऐसा, तमाम तारीख़ में वाक़यात मिलते हैं। तो कोई हरज नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर शौहर ज़ौजा का हाथ बटा दे। और लेकिन औरतें भी अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। नहजुल बलागा में तो मेरे मौलाए कायनात ने फरमाया ही है कि ज़बान एक ऐसा दरिंदा है जो अगर उसको कंट्रोल में ना रखा जाए तो वो फाड़ खाए हैं। तो लेकिन ये है अगर, और शौहर के लिए जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, तो उन्हीं ने देखा था कि कुछ औरतें ज़बान के ज़रिए लटकाई गई हैं। जब उन्हीं ने पूछा तो मालूम ये हुआ कि ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों से ज़बान दराज़ी करती हैं। तो अगर इधर अज्र व सवाब बहुत अच्छा, खुलूस और इखलाक रखने से अज्र व सवाब बहुत अच्छा है, मिलता है। तो इसी तरह से अगर बदज़नी की जाती है और इंसान गुमराह हो जाता है, परवरदिगार आलम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता और नहीं समझ पा रहा है, तो फिर सज़ा भी वैसे ही मिलती है। तो इसलिए दोनों को मेल मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और रोल मॉडल हम लोगों के लिए शहज़ादी और मौलाए कायनात की ज़िंदगी है, और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खतीजा की ज़िंदगी है, जिनकी भी अज़दवाजी ज़िंदगी मुश्किलों परेशानियों में पड़ रही है या खुदा न करे पड़ चुकी है। उनको इन्हीं के वास्ते और वसीले से दुआ मांगना चाहिए। और या ज़हरा की तस्वीर 118 मरतबा पढ़ के ज़रूर दुआ मांगिए, तो इंशाअल्लाह पूरी होगी। 118 मरतबा पढ़ के, और नमाज शब ज़ियारत आशूरा को, इसको बिल्कुल कभी नहीं छोड़िए। तमाम जो हमारे अतराफ़ में मुश्किल और परेशानियाँ हो जाती हैं, वो सब ये दो अमल ऐसे हैं जिनको रोज़ किया जाता है, तो हम लोगों को तमाम परेशानियाँ दूर होती हैं और कामयाबी कामरानी मिलती है, जिसके हम तलबगार रहते हैं। अपनी दुआओं में इसका ज़िक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं। यही दुआ है मेरी कि परवरदिगार आलम अपने रहम व करम के साए में कुल कायनात को रखे, और सब की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। जिनके हालात मामलात बिगड़ रहे हैं, पंजतन पाक के सदक़े में 12 इमाम 14 मासूमीन के वास्ते वसीले से उनके भी हालात ठीक हो जाएं, और अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी से खुशहाल कामयाब चले इंशाअल्लाह। और आप भी दुआओं में नाज़ अफ़शा रिज़वी को याद रखिएगा। वस्सलाम।